علامہ اقبال کیا ہاں 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 اقبال رحمت اللہ نے خانقاہی نظام کے خلاف جو کچھ کہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اقبال رحمت اللہ نے خانقاہی نظام کے بارے میں جو سخت الفاظ کہے ہیں اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی بات غلط ہو گئی ہے، اور جب اس کو وزڈم ملی تو اس نے کہا کہ اب ان کو داد بھی دی جائے کیونکہ ان میں سچے لوگ بھی ہیں، کیونکہ یہ سارا طبقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ اس طبقے کے اندر بھی بہت سے صحیح لوگ موجود ہیں اور بہت سے وزڈم والے ہیں جو اپنی آستینوں میں جد بیضا چھپائے بیٹھے ہیں اور ان کا تعلق براہ راست اللہ سے ہی ہے۔ تو پیر تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیری جھوٹی نہیں ہے۔ آج کل جتنے پیر ہیں ان میں زیادہ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن انہی کے اندر سچا ضرور ہوگا۔ اس میں بڑے لطف کی بات ہے اور اس سچ کا ثبوت یہ ہے کہ پیری کے اس شعبے میں اتنا سچ ہے کہ جھوٹے کو کامیاب ہونے کے لیے یہ لباس پہننا پڑتا ہے۔ اس لباس میں سچائی اتنی زیادہ ہے کہ جھوٹا بھی کامیاب ہوگا تو یہی لباس پہن کے ہوگا۔ تو اس لباس کو معتبر بنانے والوں نے اتنا معتبر بنا دیا ہے کہ آج تک جھوٹوں کے باوجود یہی لباس معتبر ہے۔ آج تک مسجدوں کے اندر بڑی شرارت پیدا کی گئی ہے لیکن مسند رسالت جو ہے وہ ممبر ہے اور وہی معتبر ہے۔ تو سچ جب بھی بولے گا مسجد کے ممبر سے بولے گا۔ تو ان اداروں میں اگرچہ بڑا جھوٹ آ گیا ہے اور بڑی ملاوٹ آ گئی ہے لیکن اصل ادارے یہی ہیں۔ تو جھگڑا اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ ادارے خراب ہو گئے ہیں۔ کون سے ادارے؟ علماء کا ادارہ اور مشائخ کا ادارہ۔ جب بھی علماء اور مشائخ الگ الگ ہو جائیں تو سمجھو کہ اسلام ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کانفرنس الگ ہوتی ہے اور مشائخ کانفرنس الگ ہوتی ہے۔ علماء کے فرقے بن گئے، دیوبندی اور بریلوی بن گئے اور مشائخ کرام کے بھی فرقے بن گئے۔ علماء بھی اکٹھے نہیں ہوئے اور روحانی لوگوں میں بھی ناآشنائی ہے۔ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے گریڈ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو معتبر سمجھیں۔ اگر آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں تو آپ یہ کہیں کہ مشائخ کرام کی یہ جو بہتات ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ صرف ایک شیخ محترم ہونا چاہیے، بس یہ فیصلہ کر لیں اور آپس میں ایک شعبہ اختیار کر لیں تو کام بن جائے گا۔ مگر یہ ایک شعبہ مشائخ بھی نہیں بنا رہے اور علماء بھی نہیں بنا رہے۔ ابھی تک تو مسلمانوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے پر جھگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کہتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو دوسرا اس کو مارتا ہے اور پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کہتا ہے۔ تو یہ ہیں مسلمانوں کے واقعات۔ تو نظام کون سا ٹوٹ گیا؟ عقیدہ، ادارہ، مسجد والا اور مسند والا، سارا نظام ٹوٹ گیا۔ استاد بھی آگے پیچھے ہو گئے اور سیاسی لیڈر جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس طرح سارے ادارے ٹوٹ گئے اور اب خانقاہ صوفیوں سے خالی ہے اور مدرسے کا یہ حال ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے دیکھا کہ خانقاہ تو اصلی صوفیوں سے خالی ہے اور اقبال نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہے تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ اقبال کہتا ہے یہ جو نظام ہے یہ مجھے راس نہیں آیا اور اس کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہو گئی ہے۔ اس میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی تو سارے لوگ آتے تو ادھر ہی ہیں اور یہ سارے شعور والے لوگ اس سلسلے میں حقیقت کو تلاش کرتے ہیں، انہی گلیوں میں پھرتے ہیں کیونکہ آشنائی انہی گلیوں میں ملتی ہے اور جس کو کچھ نہ ملے وہ سچ پٹا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے شعور کو پرکھا جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو غافل ہو کے زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ جہاں جہاں جس کو سکون عطا فرما دے آپ لوگوں کو گزارنے دو جیسے ہی گزارتے ہیں۔ اللہ کی تلاش کا طریقہ یہی ہے، یہی صحیح ہے، بس طریقہ نافذ کرنے والا صحیح ہونا چاہیے۔